احتجاج کیا، یہ جماعت ہم اپنے اختیارات نچلی سطح تک لے کے جائیں گے، اور ہمارے جو ناظمین ہیں وہ امپاور ہوں گے، اور ہمارے تحصیل اور ضلع ناظمین جو ہیں وہ ڈی سی، اے سی، ایس پی اور ڈی ایس پی کی اے سی آر لکھیں گے. تو ان کی پوزیشن تو یہ ہے کہ آج ان کو جو ہے جن کی اے سی آر انہوں نے لکھنی تھی وہی لوگ ان کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں، آنسو گیس کے شیل برسا رہے ہیں. جو لوگ سوال کرتے تھے وفاقی حکومت سے کہ ہمارے اوپر آپ نے آنسو گیس کے شیل کیوں برسائے ہیں، ہمارے اوپر آپ نے ڈنڈے کیوں برسائے ہیں، تو آج بلدیاتی نمائندے سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیوں ڈنڈے برسائے. آپ تو بڑا کہہ رہے تھے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہاں پر وفاقی حکومت آ کر ظلم کر رہی تھی. یہاں پر کون کیا کر رہا تھا؟ اگر اپنا حق مانگنا، جمہوری طریقے سے احتجاج کرنا اس معاشرے میں، اس حکومت میں اگر جرم ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جرم ہے. انہوں نے ایک پرامن احتجاج تھا، جو کہتے ہیں کہ احتجاج نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالی اپنے بلدیاتی نمائندوں کے لیے یہ بھی کہوں گا کہ بہت جلد میں گورنر ہاؤس میں بلدیاتی نمائندوں کا، اپنے ناظمین کا کنونشن کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کا کنونشن کریں گے. ان کے حق کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی نکلیں گے، اور ہم اسی صوبائی حکومت کو بتائیں گے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ڈائریکٹ بجٹ سے آپ کو ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے جائیں گے، وہ تو بجٹ سے کیا آپ ان کو ان کی اپنی تنخواہیں نہیں دے رہے. آپ دیکھیں کتنے سیشنز ہو رہے ہیں بلدیاتی اداروں کے، ان کی جو اسمبلی ہے اس کے کتنے سیشنز ہو رہے ہیں. ان کی آڈٹ رپورٹ اگر آپ دیکھیں تباہ کن آڈٹ رپورٹ ہے. تمام ٹی ایم ایس کے پیسے اس میں دھرنے کے لیے، اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے، اپنے ریاست کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی سب کیا ہے، اور لہٰذا انشاءاللہ بہت جلد میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا کنونشن، اور وہ گورنر ہاؤس میں ہوگا، اور وہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے حق کے لیے نکلیں گے. اور جیسے ہی میں نے اس کا اعلان کیا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ سی ایم صاحب اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے، ان کو فنڈ بھی ریلیز کریں گے. ان کو پتہ ہے گورنر صاحب جو کام مجھے، میں کسی سے کہتا ہوں کہ جس نے جو کام کروانا ہے مجھے پہلے بتا دیا کریں، کیونکہ سی ایم صاحب سارے دن فارغ ہو کر میری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، پھر اس کو کاپی کرتے ہیں. جیسے میں نے کوہاڑ جانے کا اعلان کیا تو ایک دن پہلے مجھ سے پہلے بھاگ گئے. جو اے پی سی جو کہ صوبائی حکومت کا حق تھا، صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ امن و امان کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر اے پی سی بلاتے، تو اپنی ڈیوٹی سے غافل تھے. اور وہ اے پی سی ہم نے گورنر ہاؤس میں بلائی، اور انشاءاللہ تعالی اس کی جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے، پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ایکٹیو کر رہے ہیں. اس کی ہم میٹنگز بھی کرنے جا رہے ہیں. ہم بہت جلد پرائم منسٹر صاحب سے، پریزیڈنٹ صاحب سے اور باقی اسٹیک ہولڈر سے بھی اس میں ملاقات کریں گے. ٹیکنیکل کمیٹی ہمیں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جو بلدیاتی نمائندوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے. کرم میں جو معاہدہ ہوا ہے اس کے لیے سب بہت خوش ہیں. پڑوسی ملک میں بدامنی کا اثر پاکستان پر پڑتا ہے. افغانستان میں عالمی طاقتوں کا چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے. پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنجی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا.